سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ارشد ندیم کا تعلق میاں چنو کے گاؤں چک 110L سے ہے۔ والد محمد اشرف راج مستری ہیں، یہ لوگوں کے گھروں میں اینٹیں لگاتا ہے۔ ارشد کے ساتھ بہن بھائی ہیں، اس کا قد اور ہڈیاں شروع سے ہی بڑی تھی۔ سپورٹس کا جنون تھا اور اس جنون کی وجہ سے اس نے والد سے ٹھیک ٹھاک مار کھائی تھی۔ یہ ہر قسم کی سپورٹس کرتا تھا، کرکٹ بھی کھیلتا تھا، دوڑ بھی لگاتا تھا، گولا بھی پھینکتا تھا اور لانگ جمپ بھی لگاتا تھا۔ ایک دن ڈسٹرکٹ خانیوال کے سپورٹس کوچ رشید ساکی کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے دیکھا نوجوان کے بازو لمبے اور مضبوط ہیں اور اس میں جنون بھی ہے۔ رشید ساکی کو یہ اچھا لگا اور اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ساکی ارشد ندیم کا پہلا سہارا تھا۔ رشید ساکی نے اسے مشورہ دیا، تم ساری سپورٹ چھوڑ کر صرف نیزہ بازی پر توجہ دو۔ اس نے اسے لکڑی کا ایک نیزہ بھی بنا دیا۔ ارشد ندیم قدرتی طور پر فوکسڈ، ڈسپلنڈ اور حیران کن حد تک سپورٹس مین ہے، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو نیزہ بازی تک محدود کر دیا۔ پورے ڈسٹرکٹ خانیوال میں نیزہ بازی کے لیے کوئی میدان یا سہولت نہیں تھی، لہٰذا اگر یہ کہا جائے ارشد ندیم آج جیولین میں ورلڈ چیمپئن ہے تو یہ سارا اس کا ذاتی کارنامہ ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آج سسٹم جو پرائڈ لے رہا ہے یہ تمام کا تمام مصنوعی اور منافقت پر مبنی ہے۔ اس گولڈ میڈل کا اگر کوئی شخص حقدار ہے تو اس کا نام ارشد ندیم ہے۔ کیونکہ اس شخص نے نیزہ بازی کا گولڈ میڈل نیزے کے بغیر لیا۔ پیرس جانے تک اس کے پاس پروفیشنل جیولین نہیں تھا، بلکہ رکیے، ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں جو نیزہ پھینک کر گولڈ میڈل لیا، پورے ملک میں ایسا نیزہ موجود نہیں، اور یہ اس شخص کا اصل کمال ہے۔ اور آج میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہم یہ حقیقت تسلیم کیوں نہیں کرتے، ماؤنٹ ایورسٹ یا K2 پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اترنا اور جھنڈا لگانا کوئی کارنامہ نہیں ہوتا۔ اصل کارنامہ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں پر پیدل چڑھنا اور اس سے بڑھ کر آکسیجن ٹینک کے بغیر چڑھنا ہوتا ہے، اور جو یہ کارنامہ سر انجام دیتا ہے، چیمپئن وہ ہوتا ہے۔ ارشد ندیم اس وقت ایسا چیمپئن ہے، اس نے یہ اعزاز نیزے، گراؤنڈ جاگرد، خوراک، کوچنگ اور جدید ترین ایکسرسائز مشینوں کے بغیر حاصل کیا، اور ہم اس پر جتنا بھی فخر کریں یہ کم ہے۔ مگر ہم اسے یہ اعزاز دینے کی بجائے پوری دنیا اور اپنے آپ کو یہ یقین دلا رہے ہیں، نہیں، اگر عمران خان نہ ہوتے، اگر میاں شہباز شریف یوتھ فیسٹیول نہ کراتے اور اگر پاکستان اولمپکس کمیٹی اس کی مدد نہ کرتی تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم ارشد ندیم کو بھی یہی بتا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے یہ شخص ان سب کے بغیر یہاں تک پہنچا، اور یہ پاکستان کے ہر اس نوجوان کے لیے مشعل راہ ہے جو دن رات وسائل کی کمی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ ارشد ندیم 25 کروڑ لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، آپ اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وسائل کی کمی یا مسائل کی زیادتی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جسٹ ڈو اٹ، دنیا کی کوئی رکاوٹ آپ کا راستہ نہیں روک سکے گی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہم یہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں۔ ارشد ندیم ایک راج مستری کا بیٹا ہے، یہ گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ مڈل سے آگے نہیں پڑھ سکا، اس نے دیسی ہاتھ سے بنائے ہوئے نیزے سے پریکٹس کی، اسے آخری سٹیج سے پہلے اچھی کوچنگ نہیں مل سکی، یہ غربت میں پلا، اس کے پاس ایکسرسائز کا سامان نہیں تھا اور اس نے سیمنٹ اور بانس سے ڈمبل بنا کر ایکسرسائز کی، اور اسے 2023 سے پہلے سرکاری سرپرستی حاصل نہیں تھی، اور اس شخص نے اس کے باوجود 40 سال بعد پاکستان کو گولڈ میڈل دلا دیا۔ آخر یہ حقیقت تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے، ہم اس سے آنکھیں کیوں چرا رہے ہیں۔ ارشد ندیم کی کامیابی نے بہرحال ملک میں 4 حقیقتیں اسٹیبلش کر دی ہیں، اور ہمارے لیے مناسب ہے ہم یہ حقیقتیں مان لیں، اس سے قومی سطح پر ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی حقیقت قوم اچھی خبروں کو ترسی ہوئی تھی، ہمیں ہر طرف سے مار پڑ رہی تھی اور ہمیں روزانہ ہر سمت سے بری خبریں ملتی تھی۔ اس عالم میں ایک گولڈ میڈل نے پورے ملک کو خوش کر دیا، لوگ گلے مل کر خوشی سے رونے لگے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ ہمیں وٹامن خوشی کی اس کمی کا احساس کرنا چاہیے اور قوم کے لیے روزانہ کسی نہ کسی خوشی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے آپ کو اگر کامیابی یا خوشی نہیں مل رہی تو آپ اپنے لیے
ایک خوشی یا کامیابی ایجاد کر لیں، یہ ایجاد بھی آپ کو نارمل خوشی کے برابر خوشی دے گی۔ دوسری حقیقت، پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ دوسری سپورٹس کی سہولتیں نہیں ہیں۔ ہم من و حاصل قوم اس غلط فہمی کا شکار ہیں، دنیا میں صرف ایک ہی سپورٹس ہے اور اس کا نام کرکٹ ہے، جبکہ 1952 اور 2009 کے بعد کرکٹ نے قوم کو ہمیشہ اداس، پریشان اور مایوس کیا۔ پیرس اولمپکس میں سپورٹس کی 32 کیٹیگریز تھیں۔ حکومت کو چاہیے یہ اولمپکس کی تمام گیمز کا ڈیٹا لے اور ان کے لیے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا دے اور انہیں ٹارگٹ دے۔ یہ اگلے اولمپکس تک ارشد ندیم جیسے 2 درجن کھلاڑی سامنے لے کر آئیں۔ یہ کمیٹیاں پورے پاکستان سے ٹیلنٹ جمع کریں اور جس طرح میاں شہباز شریف نے 2012 میں لاہور میں یوتھ فیسٹیول منعقد کیا، ارشد ندیم بھی اسی یوتھ فیسٹیول میں پہلی بار سامنے آیا تھا۔ اس جیسے یوتھ یا سپورٹس فیسٹیول تمام صوبوں میں کیے جائیں اور وہاں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو اسلام آباد لا کر فیڈرل فیسٹیول کیا جائے اور ان میں جو کھلاڑی سامنے آئے ان کی انٹرنیشنل لیول کی کوچنگ کرائی جائے۔ حکومت صدیوں سے بنے ہوئے سپورٹس بورڈ کا جائزہ بھی لے اور جو بورڈ پچھلے 10 یا 20 سال میں کوئی بڑا تمغہ حاصل نہیں کر سکا یا ارشد ندیم جیسا ایک بھی کھلاڑی پیدا نہیں کر سکا، وہ بورڈ توڑ کر اس کے بجٹ سے 10-20 جویلین لے کر ارشد ندیم جیسے کھلاڑیوں کو دے دیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تیسری حقیقت، ہمارا ملک بری طرح کریڈٹ لینے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ارشد ندیم نے یوں ہی نیزہ پھینکا، پورا ملک اس کامیابی کے کریڈٹ کے لیے دوڑ پڑا۔ میاں چنوں میں اگر کسی شخص نے اس کھلاڑی کو کبھی 1 کلو دودھ بھی بیچا تھا تو اس نے دعویٰ کر دیا یہ میری بھینس کے دودھ کا کمال ہے۔ اگر کسی نے ارشد ندیم کے والد سے اپنے گھر یا دکان میں 10 اینٹیں لگوائی تو اسے محسوس ہوا یہ اس کی نیک کمائی کا صلہ ہے۔ آپ میاں چنوں کے دودھ والے سے لے کر عمران خان تک سب کو دیکھ لیں، ان سب کو وہ کارنامے یاد آ گئے جن کے نتیجے میں ارشد ندیم جیسا کھلاڑی پیدا ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر یہ تمام لوگ اتنے ہی کاریگر تھے تو ان کا کارنامہ صرف ایک شخص تک محدود کیوں رہا؟ نور دودی کی بیان سے سینکڑوں لوگ مستفید ہوئے ہوں گے، وہ اس دودھ سے اچھے کرکٹرز، ہاکی کے پلیئرز یا ایتھلیٹ کیوں نہیں بن گئے؟ میاں شہباز شریف کے یوتھ فیسٹیول میں 1400 کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور عمران خان کے دور کے ایتھلیٹس فیڈریشن آف پاکستان کے صدر ریٹائرڈ جنرل اکرم سائی کا دست مبارک سینکڑوں ہزاروں کھلاڑیوں کے سر پر رہا تھا، لیکن وہ تمام کھلاڑی اس ہاتھ کی برکت سے کیوں محروم رہے؟ ان سب کو بھی تو ارشد ندیم بننا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں بن سکے؟ بات سیدھی اور سچی ہے، یہ کارنامہ صرف ارشد ندیم کا ہے اور یہ ہار صرف اور صرف اس کے گلے میں پڑنا چاہیے اور کریڈٹ کی دوڑ میں لگے تمام لوگوں کو اپنی ہار مان کر ارشد ندیم کی ہمت، جرأت اور محنت کو سلام کرنا چاہیے۔ انہیں یہ مان لینا چاہیے یہ شخص سسٹم سے بڑا ثابت ہوا اور اس نے پیرس کے اسٹیڈیم میں نیزہ پھینکنے سے پہلے اس ملک کے ہزاروں نیزے ننگے پاؤں کراس کیے تھے اور سسٹم کے کسی نیزے کو اپنی ہمت، اپنی جرأت اور اپنے حوصلے تک نہیں پہنچنے دیا تھا۔ تاہم ہمیں میاں شہباز شریف کو یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے، انہوں نے 2012 میں پنجاب میں یوتھ فیسٹیول سٹارٹ کیے، یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی مگر افسوس یہ بھی بعد ازاں بند ہو گئی۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا تو ارشد ندیم جیسے 10-20 کھلاڑی اور بھی نکل سکتے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے یہ نہ صرف اسے دوبارہ سٹارٹ کرے بلکہ پنجاب میں ٹیلنٹ ڈسکوری یونٹ بنا دیں۔ یہ یونٹ ویب سائٹ بنائے، ایک ٹول فری نمبر لے اور 24 گھنٹے کھلنے والا دفتر بنائے، پورے صوبے سے ٹیلنٹڈ نوجوان یونٹ میں خود کو رجسٹر کرائیں، ماہرین ان کا فن دیکھیں اور اس کے بعد ان کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں۔ اس سے ملک یا صوبے کا ذہن بدل جائے گا۔ ہماری چوتھی حقیقت یہ ہے، ہم من و حاصل قوم چھپانے کی نین بن چکے ہیں، ہم خوشی کو خوشی نہیں رہنے دیتے۔ ارشد ندیم کا گولڈ میڈل پوری قوم کے لیے خوشی کا موقع تھا، لیکن ہم نے اس میں بھی ایک دوسرے کی ٹرولنگ شروع کر دی۔ پی ٹی آئی نے نون لیگ کو گالیاں دینا شروع کر دی اور نون لیگ نے پی ٹی آئی کا سیاپا شروع کر دیا۔ دوسری طرف قوم نے ارشد ندیم کی غربت، اس کے گھر اور گاؤں کی حالت، وابڈا کی ملازمت اور پھر اس ملازمت سے فراغت، نیزے کی کمی اور سیمنٹ کے ڈمبل دکھا دکھا کر قوم کو اداس کر دیا۔ ہم نے خوشی کے اس موقع کو بھی سیاپے میں بدل دیا۔ یہ سیاپے کا وقت نہیں تھا، یہ پرائیڈ اور فتح کا موقع تھا
اور ہمیں چاہیے تھا ہم فخر سے ایک دوسرے کو بتاتے۔ دیکھیں ارشد ندیم نے تمام سہولتوں کا بغیر کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، مگر ہم اس کے پھٹے ہوئے جوتے اور کچے گھر کی دیواریں دکھا دکھا کر سیاپا کرنے لگے۔ ہمیں قوم کا یہ مزاج بھی بدلنا ہوگا، ورنہ یہ سیاپا اداسی کی سوداگری اور ایک دوسرے کی ٹرولنگ ہمارا سارا حوصلہ کھا جائے گا اور ہم زندہ لاشیں بن کر رہ جائیں گی۔